بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مکالمہ۔ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے دربار سجایا تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکے اور اسیران کربلا کو درباریوں کے سامنے اپنی فتح کی سند کے طور پر پیش کرے اور مجمع عام میں آل نبی سے اپنی بغض و قدورت کا اظہار کر سکے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب ہمیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو میں ابن زیاد سے بے اعتنائی کرتے ہوئے دربار کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھ گئی اور کچھ خواتین نے مجھے اپنے حلقے میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد نے کسی سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرے اطراف کھڑی خواتین بھی خاموش رہیں۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا لیکن اس مرتبہ بھی کوئی جواب اسے نہ ملا۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو خواتین میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد نے زبان ملامت کھولتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے قتل سے تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا۔ ابن زیاد کا یہ توہین آمیز کلام سنا تو میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و شکر جس نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے سر پر تاج کرامت رکھا اور ہمیں ہر قسم کی پلیدی اور نجاست سے دور رکھا۔ فاسقین رسوا ہوں گے، اہل گناہ و فجور جھوٹ بولنے پر مجبور ہیں اور الحمدللہ وہ ہم نہیں ہمارے دشمن ہیں۔ ابن زیاد میرا یہ دنداں شکن جواب سن کر کھسیا گیا اور کہنے لگا کہ دیکھا خدا نے تیرے بھائی اور خاندان کے ساتھ کیا کیا، تو نے خدا کے اس کام کو کیسا پایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن زیاد کی یہ بات سنی تو میں نے بڑے اطمینان سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ گروہ تھا جس کی قسمت میں خدا نے شہادت لکھی تھی اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہو کر اپنے ابدی مقام کی جانب سے دھار گئے، لیکن بہت جلد خدا تجھے اور انہیں ایک مقام پر اکٹھا کرے گا اور وہاں تجھے اپنے کیے دھرے کا جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا اب تو عدالت الہی میں پیش ہونے اور جواب دینے کے لیے تیاری کر۔ اب تو دیکھنا کہ اس عدالت میں کامیابی اور سرفرازی کسے نصیب ہوتی ہے۔ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے پسر مر جانا۔ ابن زیاد کو ایسے سخت جواب کی امید نہ تھی، وہ تو خود کو میری محکم دلیل اور قوی اعصاب کے سامنے شکست خوردہ دیکھ رہا تھا، لہٰذا فوراً سیخ پا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے درباریوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، اے امیر، یہ بات کرنے والی ایک عورت ہے اور عورت کو اس کی بات کی وجہ سے برا بھلا کہنا یا اس سے اس کے کہے کی وجہ سے مواخذہ کرنا ہماری رسم نہیں۔ اس کے بعد پھر ابن زیاد نے مجھے مخاطب کر کے کہا، خدا نے تیرے اہل بیت میں موجود سرکش اور باغی افراد کو قتل کر کے میرے دل کو ٹھنڈک بخشی۔ ابن زیاد کی یہ گستاخانہ گفتگو سن کر میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو نے ہمارے سید و سردار کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو نیست و نابود کیا، ہماری شاخوں کو کاٹ ڈالا اور جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ اگر اس قتل و غارت گری، وحشی پن اور ظلم سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو جا تو اپنا دل ٹھنڈا کر لے۔ ابن زیاد کے پاس میرے اس کہے کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا وہ اپنے درباریوں کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ ایک ایسی خاتون ہے جو الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ چست کرنا جانتی ہے اور شاعرانہ انداز میں بات کرتی ہے۔ اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا جو الفاظ کے ساتھ کھیلتا تھا اور شعر کہتا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابن زیاد کی اس بات کا بھی فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، عورت کہاں اور شاعرانہ کلام کہنا کہاں؟ جو حالت میری ہے وہ کہیں سے بھی شعر کہنے کے لیے موضوع نہیں۔ میں نے جو کچھ کہا وہ میرے دل کے پھپھولے تھے جو زبان پر آ گئے، بس۔
ابن زیاد جب میرے کلام کے جواب سے عاجز آ گیا تو اس نے دربار کا ماحول بدلنے کی خاطر سید سجاد کی جانب رخ کیا اور پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ جواب ملا، یہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا، کیا علی ابن الحسین کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ اس کے جواب میں سید سجاد نے کہا، میرے ایک بھائی تھے، ان کا نام بھی علی ابن الحسین تھا، جو کربلا میں تیرے گماشتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ابن زیاد نے تاکید کرتے ہوئے کہا، اسے خدا نے مارا ہے۔ تو سید سجاد نے یہ آیت تلاوت کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ابن زیاد سید سجاد کے صریح جواب سے متعجب ہوا اور غرور و تکبر سے کہنے لگا، تجھ میں اب بھی میرا جواب دینے کی جرأت موجود ہے؟ اس نے سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا تو میں ان کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور بآواز بلند کہا، ابن زیاد، تو نے ہمارے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا، اگر اس جوان کو مارنا چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ سید سجاد نے مجھ سے کہا، پھوپھی اماں آپ رکیے، میں خود اسے جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد کی جانب رخ کر کے فرمایا، ابن زیاد، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارا افتخار ہے؟ ابن زیاد میرے اور سجاد کے جواب سے مبہوت ہو گیا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں اٹھا اور دارالعمارت سے نکل گیا تاکہ مسجد میں جمع لوگوں کے سامنے جا کر تقریر کر سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔